فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم. آج ہمارا درس قرآن کا موضوع فتح مکہ کے بارے میں ہے. چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے تو اسی حوالے سے آج ہمارا موضوع فتح مکہ کے حوالے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے اور روانہ ہونے سے پہلے کعبہ معظمہ کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے بڑا رنجیدہ ہو کر ارشاد فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے کعبہ معظمہ تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے اور اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا. لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ 8 سال بعد یہی فاتح اعظم بن کر شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اللہ کے مقدس گھر کے اندر اپنے سجدوں کے جمال سے اللہ کے گھر کو سرفراز فرمائیں گے. کسی کو کیا معلوم ہے ہجرت کے 8 سال بعد سرکار علیہ السلام 10,000 کا لشکر انور لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اور جب آپ مدینے سے مکہ روانہ ہو رہے تھے تو خود بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی روزے سے تھے. آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. جب آپ مقام قدید پر پہنچے, قدید جگہ کا نام ہے, مقام قدید پر پہنچے تو سرکار نے پانی طلب فرمایا روزے کی حالت میں. تو پھر سرکار نے پانی کو نوش فرمایا اپنی سواری پر بیٹھ کر اور تمام اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے روزے کو چھوڑ دیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے اور تمام اصحاب نے سفر میں اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے اپنے روزے کو محفوظ کر دیا. پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا میرا جھنڈا جنت المعلی کے پاس گاڑ دیا جائے. سرکار نے ارشاد فرمایا اور حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا, ان کے نام پر ایک فرمان جاری کیا کہ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر مکے کے بالائی حصے مقام قضا سے مکے کے اندر تشریف لائیں. سرکار نے حکم نامہ جاری فرمایا. یہ فتح مکہ کی مختصر تاریخ بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد سرکار مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا قدم رکھنے کے بعد سرکار نے فرمان عالی شان ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے, جو کوئی اپنے دروازے بند کر دے اس کے لیے امان ہے, اور جو کوئی کعبہ معظمہ میں داخل ہو جائے سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے بھی امان ہے. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے فرماتی یا رسول اللہ حضرت ابو سفیان اپنے لیے فخر کی بات کو پسند کرتے ہیں, یعنی جب بھی وہ کو کوئی بات پسند آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی فخر کی بات ہو. تو آپ حضرت ابو سفیان کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات ارشاد فرما دیں جس کے لیے وہ اپنے لیے فخر محسوس کریں. تو سرکار نے فرمایا جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے بھی امان ہے. سرکار نے یہ 4 جملے ارشاد فرمائے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت. اب بخاری شریف کا الفاظ ہے, بالکل پیور قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتح مکہ کا بیان کر رہا ہوں. بخاری شریف میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹری پر سوار تھے جس کا نام قصوہ تھا, اور فرماتے بخاری شریف میں امام بخاری کہ آپ بلیک کلر کا امامہ, سیاہ رنگ کا امامہ اپنے سر پر سجائے ہوئے تھے, اور فرماتے ہیں کہ اپنے سر پر مغفر رکھا ہوا تھا. یہ خود کہتے ہیں جنگی ٹوپی کو کہتے ہیں مغفر. سرکار علیہ السلام نے
اپنے سر پر مغفر رکھا ہوا تھا. آپ کے سیدھے ہاتھ پر سیدنا صدیق اکبر تھے. آپ کے دائیں بائیں ہاتھ پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ کے ارد گرد ہتھیاروں سے بھرا ہوا لشکر تھا اور درمیان میں کعبہ معظمہ تھا. اور ایسا جلال تھا, ایسے جلال جلال کے باوجود سرکار علیہ السلام نے تواضع کو اختیار کیا. یعنی سرکار نے سواری پر بیٹھے ہوئے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے سر کو جھکا کر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو جو بھی آج ہم نے تراویح میں تلاوت کی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور ایسا جلال جلال کے باوجود اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس طرح اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر پالان پر بار بار لگ رہا تھا, یعنی سواری پر بار بار آپ کا سر ٹکرا رہا تھا. اس کے باوجود سرکار علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں تواضع اور عشق اور نیاز مندی کو اختیار کیا. یعنی بارگاہ خدا بندی میں عاجزی کو اختیار کیا اتنے جلال جلال کے باوجود. اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی حضور کے غلام آپ کے ساتھ تھے اور حضرت عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں کعبہ معظمہ کے اندر 360 بتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. یعنی کعبہ معظمہ کے اندر 360 بت موجود تھے. سرکار نے چھڑی اٹھائی اور بنفس نفیس خود ایک ایک بت کو اپنے چھڑی مبارک سے گرایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے کہ جال حق وزحق الباطل, یعنی حق آ گیا ہے اور اب باطل مٹ گیا ہے. سرکار علیہ السلام نے تمام بتوں کو اپنی چھڑی سے گرایا اور پھر تمام بتوں کو عین کعبہ سے نکالنے کا حکم دیا. اب جب سرکار علیہ السلام نے بتوں کو نکالنے کا حکم دیا, اس کے بعد سرکار علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید, حضرت بلال حبشی اور حضرت عثمان بن طلحہ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے کعبے کے کناروں میں, کعبے کے ہر گوشوں میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کری. اس کے بعد آپ کعبہ معظمہ سے باہر تشریف لائے اور کعبہ معظمہ کی چابی, کعبہ معظمہ کی کنجی جو تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھما دی اور سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان, یہ چابی تم لوگوں میں ہی رہے گی. یہ سرکار علیہ السلام نے دعا دی تھی. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے کعبہ معظمہ میں ایک دربار منعقد کیا جس کے اندر اسلامی فوج تو تھی ہی تھی, لیکن ہزاروں کی تعداد میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی موجود تھے. اب سرکار علیہ السلام نے خطاب شروع کرا اور اہل مکہ کو مخاطب کیا اور سرکار نے فرمایا اہل مکہ کو پتہ ہے تمہیں تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں. یعنی حضور تو فتح مکہ کرنے آئے تھے, مکے کو فتح کرنے آئے تھے. سرکار نے اہل مکہ کو مخاطب کیا کہ پتہ ہے تمہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. لیکن کفار مکہ کے اندر دہشت طاری ہو گئی, ایک خوف طاری ہو گیا, کب کبانے لگ گئے اور کب کباتے ہوئے کہنے لگے سرکار علیہ السلام کو, یا رسول اللہ آپ تو بڑے سخی ہیں, آپ تو بڑے کرم والے بھائی کے بھائی ہیں, آپ تو بڑے کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, آپ ماحول دیکھیے, مکے کو فتح کرنا ہے, سامنے اسلام ہے اور سامنے کفر ہے. اب سرکار نے فرمایا لا تسلیم علیکم اليوم, سرکار نے اہل مکہ کو فرمایا جاؤ تم لوگ آج آزاد ہو, تم پر کوئی ملامت نہیں. یعنی اسلام اور کفر کا معاملہ ہے, مکے کو فتح کرنا ہے, لیکن سرکار نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو. پھر کفار مکہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھوں سے ندامت کی وجہ سے آنکھیں اشکبار ہو گئی اور تمام کفار کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا. تمام کفار کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی کلمہ طیبہ کی ایسی گونج تھی کہ مکے کی
ایک ہی دم میں ہیبت طاری ہو گئی تھی، پھر ایک ہی دم میں کفار مکہ پر سکونت طاری ہو گئی، تمام نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں پہلے ارشاد فرما دی تھی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سرکار کو فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ شامل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس کی بشارت ارشاد فرما دی تھی، پھر سرکار نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تو کفار مکہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ اسلام اور کفر کا معاملہ تھا، لیکن سرکار نے اتنی مشکل مرحلے میں، اتنے مشکل معاملات میں کیا کیا؟ صرف عفو و درگزر کا معاملہ کیا۔ سرکار نے عفو و درگزر کا معاملہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، یہ حضور کی زندگی ہے، یہ حضور کی سیرت مبارکہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کو ایسا معاملہ پیش آتا، سرکار عفو و درگزر سے کام لیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے انتقام لینے کے، کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ تو سرکار تھے کہ جنہوں نے کفر و اسلام کے سامنے یہ فرما دیا کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسی لیے تو سرکار کے جیسا دنیا میں کوئی ہے، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ تو یہ سرکار کی سیرت ہے، سرکار کی سیرت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ مختصراً فتح مکہ کی تاریخ تھی، اور تاریخ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فتح مکہ کس دن ہوا، اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ 13 رمضان المبارک، اور امام مسلم فرماتے 16 رمضان المبارک، لیکن محمد بن اسحاق اور مشائخ کی جماعت کا اسی پر اتفاق ہے کہ 20 رمضان المبارک کو فتح